دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم کالپی شریف پہنچے ہیں۔ شجرے میں تو یہ شعر کئی بار پڑھا تھا، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ یہ ایک ہی شعر میں تین بزرگوں کا ذکر ہے، محمد، حضرت محمد، حضرت احمد اور حضرت فضل اللہ۔ ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی مزارات کیسے ہیں، ان کی سیرت کے بدنی پھول کیا ہیں، آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک کریم، جو کچھ تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، خصوصاً بالخصوص حضرت میر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس احاطے میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے آقا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تاجدار بریلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء ہند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، بالخصوص ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، اے اللہ ان بزرگوں کا صدقہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، سلسلہ قادریہ عطاریہ کی برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ شجرہ شریف میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، دنیا بھر میں مدنی چینل کے جو ناظرین ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، یہاں جو اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے رب کریم تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، کرم کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ میرے مالک،
ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں غوث اعظم امام تو کا غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم کالپی شریف میں موجود ہیں، اور یہاں الحمدللہ ان مزارات پر حاضری کا موقع ملا ہے جہاں یوں سمجھیے کہ جن کا ذکر روزانہ ہی ہوا کرتا ہے دعوت اسلامی کے بدری ماحول میں۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہمارا شجرہ عالیہ قادریہ طاریہ میں ہے، پہلے مل کر پڑھتے ہیں، آج تک تو اپنے وطن میں پڑھا تھا، آج انہی کے قدموں میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کریم اس شعر میں جو دعا مانگی گئی ہے بڑی پیاری دعا ہے، روزی میں برکت کی ہے، نعمتوں کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام وہ اسلامی بھائی مدری چینل کے ناظرین جو روزی میں بے برکتی کا شکار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، نعمتوں میں فراوانی عطا فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، مولا خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے، تو دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ الگ بزرگ ہیں،
حضرت شیخ احمدی الگ بزرگ ہیں اور حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی الگ بزرگ ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت شجرہ قادریہ عطاریہ رضویہ کی شرح ہے۔ جو شجرہ ہم پڑھتے نا، یہ مدنی چینل کے ناظرین کو اور بالخصوص تمام عطاریوں کو پڑھنا چاہیے، قادریوں کو پڑھنا چاہیے کہ جن بزرگوں کا شجرہ، جن کی نسبت سے یوں سمجھیے کہ ہمیں یہ اسپرچول چین ملی ہے، یہ جو ہم کیا کہیں گے روحانی کنیکشن ہمیں ملا ہے، نسبتیں ملی ہیں، ان بزرگوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آج اسی سے انشاءاللہ سیدنا شیخ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی یہ ہمارے سلسلے کے 30ویں بزرگ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ سن 1002 کو ہند کے شہر کالپی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابی سعید رحمۃ اللہ تعالی آپ کی ولادت سے قبل شہر دکن کی طرف تشریف لے گئے اور مفقود الخبر یعنی لاپتہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنی والدہ محترمہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے اور 7 برس کی عمر میں اپنے وقت کے مشہور محدث شیخ محمد یونس رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے علوم دینیہ سیکھے۔ پھر آپ جب حضرت سیدنا جمال الاولیاء کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ کے عالی ظرف کو دیکھتے ہوئے اپنے سلسلہ بیعت میں داخل کر دیا اور تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ اچھا، اب یہ جمال الاولیاء کون ہیں؟ سبحان اللہ، ان کا بھی تو ہم تذکرہ سنتے ہیں نا، حضرت سیدنا شیخ جمال الاولیاء۔ وہ شعر کیا ہے؟ خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال مولا، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے۔ اچھا، حضرت شیخ سیدنا محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی 7 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں کیا تھی؟ آپ کی نماز با جماعت 7 سال کی عمر سے کبھی بھی قضا نہ ہوئی۔ آخری عمر میں 26 سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی آلموسٹ پورا سال روزہ رکھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے سال میں وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ سال میں ایسے 5 دن ہیں، ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن، اور پھر عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں، اس کے بعد کے مزید 3 دن، 4 دن کنٹینیو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور عید الفطر والے دن، یعنی سال میں یہ 5 روزے رکھنا حرام، باقی پورا سال 26 سال تک آپ نے آخری عمر تک 26 سال تک یعنی 26 ایئرز کنٹینیو روزانہ روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مرشد کامل سے اکتساب فیض کے بعد کالپی شریف واپس آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ 13 آپ نے بڑی مفید تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ 65 برس کی عمر میں 6 شعبان المعظم 1071 سنہ ہجری میں دار فانی سے رخصت ہوئے۔ مزار پر انوار کالپی شریف کے باہر دکن اور پچھم کے گوشے میں شہر سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور کالپی تقریباً 77 کلومیٹرز کانپور سے آگے ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس مزار شریف کا دیدار کیا۔ یہ دونوں بھائی تھے، حضرت محمد اور حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں کے مزارات آپ نے ابھی دیکھے، ہم نے وہاں الحمدللہ فاتحہ بھی کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت شیخ محمد جو ہیں وہ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ہیں۔ یعنی یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے کہ حضرت محمد دادا ہوئے، ان کے بیٹے حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اب ان کے پوتے یعنی شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بیٹے ہیں حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑی شاندار بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ گویا ایک نسل ہے اولیاء کرام کی، ایک نسل ہے اللہ والوں کی۔ اب مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہماری اولاد، ہماری پیڑھیاں جس کو کہیں، کہ ہم نے ان کی کیسی تربیت کی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو نمازی بن گئے، ہمارے بچے غیر نمازی ہوں۔ ہم اگر اللہ کی رحمت سے کچھ نیک مدنی ماحول میں آ بھی گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے مدنی ماحول سے دور ہوں۔ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ والوں نے دین کا کام بھی کیا، اور ان کے بچوں نے بھی، ان کی آل نے بھی الحمدللہ سنتوں کی، دین متین کی کس قدر خدمت کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آئیے حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت میر سید احمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کالپی شہر ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی کتب دینیہ اپنے والد گرامی یعنی جو آپ والد محترم ہیں سید محمد بن ابی سعید الحسنی سے پڑھی۔ آپ نے جملہ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد اپنے والد ہی سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور صرف 24 سال کی عمر میں مسند والد ماجد پر رونق افروز ہوئے اور اب وہاں سے واعظ و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے اخلاق و عادات اپنے اسلاف کے قدم بقدم تھے، یعنی گویا اپنے والد محترم کی چلتی پھرتی آپ تصویر تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت میں کامل تھے، اخلاق و عادات میں یگانہ اثر تھے۔ جوانی ہی سے نور ہدایت آپ کی جبین ہمایوں سے چمکتا تھا۔ 19 صفر المظفر 1084 سنہ ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک بھی یہیں کالپی شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے کشف و توجہ میں بڑی تاثیر تھی، جس شخص پر آپ توجہ فرماتے وہ بے خود ہو کر گر پڑتا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں بڑی شقاوت ہے، میرا کوئی قریبی رشتہ دار یا بڑا ہی قریبی بھائی بھی وصال کر جائے تو میرے دل پر گریہ طاری نہیں ہوتا، آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایسے میرے بھائی مجھے سن رہے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو دعا بھی ہو تو آنسو نہیں بہتے، کوئی قبر و حشر کی بات ہو، عشق رسول کا تذکرہ ہو، پھر بھی دل سخت رہتا ہے۔ غور سے سنیے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر ہلایا، مگر اس کی کیفیت باقی رہی، یہاں تک کہ تیسری بار جب ایسا کیا تو اس پر رکت کی کیفیت طاری ہوئی، وہ آہو بکا کرنے لگا، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس عظیم کرامت کو دیکھ کر آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوا اور عقیدت مندوں میں داخل ہو گیا۔ ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور طلب بات ہے کہ رونے والی آنکھیں ملنا یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے، رکت قلبی نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی رکت قلبی عطا فرمائے، خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اللہ والوں کی صحبت دل میں رکت طاری کر دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر آج آپ اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی خوف خدا میں نہیں روئے ہوں گے، کبھی عشق رسول میں اتنا نہیں تڑپے ہوں گے جب سے مدنی ماحول ملا ہوگا، بلکہ مدنی چینل کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا کہ گھر بیٹھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، گھر بیٹھے ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا، جو آج کے دور میں بھی ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے، ہم کالپی شریف کیوں آئے؟ میں تو اپنی بات کروں گا نا کہ میں جس سلسلے سے امیر اہل سنت کے ذریعے وابستہ ہوا، حضرت جمیل رضوی بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ تو ہمیں اس سلسلے سے جوڑا ہے امیر اہل سنت نے، اور پھر شجرے کے ذریعے بتایا کہ حضرت محمد بھی ہیں، حضرت احمد بھی ہیں، حضرت فضل اللہ بھی ہیں، اور یہ سلسلہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور پھر آگے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی برکت سے، قادری اتاری اور ان کا دامن ملنے کی برکت سے آج کالپی شریف آنا ہوا، حضور کے قدموں میں آنا ہوا، دل بہت خوش ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان بزرگوں کی قدموں میں ہمیں بلایا ہے، ہم نے یہاں حاضری دی ہے، بروز قیامت یہ اپنے مریدوں کو، یہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے پیچھے پیچھے جنت میں ضرور لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی طرف بھی چلتے ہیں، وہاں بھی حاضری دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں نے آپ سے کچھ اور بات بھی کرنی ہے۔ ابھی ایک سیرت کا پہلو ہم نے حضرت محمد کے بارے میں سنا کہ وہ 7 سال کی عمر سے ہی باجماعت نماز پڑھتے۔ اے قادریوں، اے اتاریوں، اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اے اولیاء کرام کے مزارات سے محبت کرنے والوں، ان کی تو جماعت فوت نہ ہو، مگر یہ کیسا اللہ کے ولیوں کا عاشق ہے، کیسا اولیاء کرام کا چاہنے والا ہے کہ اس کی نماز ہی چلی جائے۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے نماز کے بارے میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے مولا، ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس احاطے میں جتنے اولیاء کرام اور جتنے مسلمان مدفون ہیں، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہند میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہیں، سب کے مزارات پر سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو شجرہ شریف میں مبارک دعائیں ہیں، ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ ہم سب کی جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں پوری فرما، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما۔ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے مولا خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے صدقہ ان آیا کا دے چھے عز علم و عمل عفو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اب الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں حضرت سید فضل اللہ کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، یہاں دو مزارات ہیں، ایک مزار آپ کے برادر ہیں اور ان کا نام ہے میر سید شاہ میر مسعود رحمۃ اللہ تعالی۔ دو بھائیوں کا مزار ہے، اور جو آگے قبلے کی طرف ہے وہ حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے عظیم پیشوا ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کا ہمارے سلسلے میں 32واں نمبر آتا ہے۔ حضرت میر سید فضل اللہ کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کالپی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی اپنی مکمل تعلیم و تربیت اپنے والد محترم حضرت میر سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور اپنے وقت کے جملہ علوم و فنون کو حاصل کیا، اور مقتدائے وقت بن کے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں مشغول ہو گئے۔ آپ تقوی، عبادت و ریاضت میں ممتاز اور اپنے زمانے کے علماء اور مشائخ میں بڑے مقبول تھے۔ آپ کا وصال مبارک 14 ذوالقعدۃ الحرام جمعرات کو شام کے وقت سن 1111 سنہ ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار بھی یہاں الحمدللہ کالپی شریف میں موجود ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جب حضرت سیدنا محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر تھے، ان کی سیرت کا ایک پہلو سنا تھا کہ آپ 7 سال کی عمر سے کنٹینیو ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے۔ با جماعت نماز ادا کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے غمخوار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ جناب آپ اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو 500 روپے ملیں گے، بتائیے مسجد میں شاید جماعت کے وقت جگہ نہیں بچے گی۔ لیکن آج 27 درجے افضل نماز جماعت کی ہوتی ہے، مگر مسلمان جماعت فوت کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کامل وضو کیا اور کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور نماز با جماعت ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اب نماز باجماعت پڑھیں، صحیح طریقے سے وضو کریں تو گناہ معاف ہونے کی نوید گویا سنائی جا رہی ہے۔ اور اب جو میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی جماعت سفر کی وجہ سے اگر فوت ہو گئی تو اگر 2 اسلامی بھائی بھی ہیں نا اور ایک اس میں امامت کر سکتا ہے تو امامت کروانی چاہیے، 3 ہیں تو بھی امامت ہونی چاہیے، باجماعت نماز پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 شخصوں کا اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں سے ایک امام بنے، اللہ عز و جل کے نزدیک 4 افراد کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور 4 کا باجماعت نماز پڑھنا 8 افراد کے الگ الگ نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور 8 افراد کا باجماعت نماز پڑھنا 100 افراد کے تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جب سفر میں بھی ہوں، مدنی قافلے میں ہوں، کبھی ایسی جگہ پر ہوں جہاں مسجد قریب نہ ہو تو پھر بھی جماعت سے نماز پڑھیں، اور مسجد کی جماعت کی تو کیا بات ہے۔ تو امید کرتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی سن لیجئے، مزید ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں کہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع میں بھی اگر کوئی شامل ہو گیا پہلی رکعت میں تو یہ اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی، یعنی پہلی رکعت جس کی فوت نہ ہوئی اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لے، واہ واہ واہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے ہے۔ اب بتائیے 40 دن تو زندگی میں ایسے ہونے چاہیے کہ ساری نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لی جائیں۔ کوشش کریں تو یہ انعام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی 5 وقت کا نمازی بھی بنائے اور زہ نصیب صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی نصیب کرے اور باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی، اولیاء کاملین کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ ابھی ایک اسلام میں بتا رہے تھے کہ سیدنا محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دعا کی تھی کہ میری نسل میں سے یعنی 7 نسلوں تک اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، اور سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اور آج ہم 3 نسلیں تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور بھی بزرگان دین ان کی نسل میں یقیناً ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ہمیں اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے وہ بد دعا دے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچے، اچھے الفاظ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کریں۔ امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے، اپنے اس بیان کو، اپنی اس گفتگو کو اسی شعر پر ختم کرتے ہیں، آپ بھی مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔